کسی نے حضور مکرم سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں خواہش رکھتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں. کتنی بڑی خواہش ہے. جنت میں ایک درجے سے دوسرے درجے تک اتنا فاصلہ ہے جیسے زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے. تو ضروری نہیں کہ جو جنت میں پہنچ جائے گا وہ رسول اللہ کے ساتھ ہی ہوگا. لیکن اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ رہوں. آپ کی بھی سب کی خواہش ہے یا نہیں ہے یہ؟ حضور نے کہا کہ ایک تو تقوی اختیار کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، پھر فرمایا کہ لمبے سجدے کر کر میری مدد کرو اس بارے میں کہ تم میرے ساتھ رہو. طول سجدہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو طول سجود، اگر آپ نماز میں طول سجود، ظاہر ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ ایک پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ سجدے سے سر اٹھا لیں گے، لیکن دن میں کم از کم ایک لمبا سجدہ کریں. یہ اپنی عادت میں رکھیں. نماز آپ نے ختم کی، اس کے بعد سجدے میں جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی زبان میں گفتگو کریں، ایک لمبا سجدہ کم از کم دن میں. یہ حضور نے فرمایا کہ جب تم لمبا سجدہ کرو گے تو پھر تم میری مدد کر رہے ہوگے کہ تم جنت میں میرے ساتھ ہو. اور سجدے میں جائیں اور فرض کیجئے کہ آپ نے، ظاہر گناہوں کی معافی ہے، نعمتوں کا شکر ہے، اور اگر انسان کچھ بھی نہ کہہ سکے کہ سجدے میں مولانا کیا کہوں، اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نے نعمتوں کا شکر بھی ادا کر دیا جتنا مجھے یاد آ رہی تھی، میں نے گناہوں سے معافی بھی مانگ لی. فرض کیجئے کہ کسی کے دل میں ہے کہ میں نے گناہوں سے معافی مانگ لی مولانا صاحب، اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کہوں. آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی کہہ دیں سجدے میں کہ پروردگار اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں. ہاں یہی کہہ دیں اللہ سے. سبحان اللہ. تو یہ کچھ امور ایسے ہیں کہ جو ہمیں امام کی ولایت سے قریب کرتے ہیں. ایک حدیث اور ذہن میں آ رہی، 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کے نام پر ایک صلوات بھیجے گا. اللہم صلی علی. امام، غور کیجیے گا، کسی نے امام سے آ کر کہا کہ مولا ہمارے علاقے میں شیعہ بہت ہیں. آپ جانتے ہیں کچھ ایریاز مثلا کراچی میں بھی ہیں کہ فلاں علاقے میں شیعہ بہت زیادہ ہیں. کہا مولا ہمارے علاقے میں کئی دور سے آیا تھا، کہتا مولا صاحب ہمارے علاقے میں آپ کے بہت شیعہ ہیں. امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ جو وہاں پر غنی ہیں وہ فقراء کی مدد کرتے ہیں؟ تم کہہ رہے ہو کہ بڑے شیعہ ہیں ہمارے علاقے میں، تو یہ تو بتاؤ کہ وہ جو فقراء ہیں، غنی ہیں، وہ فقراء کی مدد کرتے ہیں؟ کہتے ہیں مولا نہیں یہ تو اتنا نہیں ہوتا. کہ اچھا یہ بتاؤ کیا ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں؟ خالی مالی مدد نہیں ہوتی، کئی مرتبہ یہ جو چیریٹی ہے یہ مالی مدد سے زیادہ افضل و بہتر ہے، کیونکہ ہم اپنا نفس مار کے کسی کو معاف کر رہے ہیں. فرض کیجئے، خاص طور پر میں بار بار کہہ رہا ہوں گھر کے معاملات میں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. کتنا خوبصورت میرے مولا نے فرمایا ہے. ہمارا جو موضوع ہے اہل بیت النبوہ ہی سے آگے نہیں بڑھ پا رہا، ورنہ مجھے خزان العلم و منتہی الحلم پہ بھی بات کرنی ہے. علم کا خزانہ ہے اہل بیت، حلم کی انتہا ہے اہل بیت. مولا علی نے فرمایا ہے کہ تم اپنے دوست کے لیے، اور یہاں پر آپ شریک حیات بھی شامل کر لیں کیونکہ وہ بھی ایک دوست کی طرح، تم اپنے دوست کے لیے اگر کوئی غلطی کرے وہ عذر پیش کرے تو عذر قبول کر لو. ایک تو یہ فرمایا، نہیں اس سے آگے علی ہی کہہ سکتے تھے، کہا عذر قبول کر لو، اور اگر کوئی وہ عذر پیش نہ کر سکے تو ایک عذر اس کے لیے تلاش کر لو. ہائے ہائے ہائے، میں قربان اپنے مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام پر. کہا عذر تلاش کر لو. کیا حلم کی انتہا ہے. البتہ اس کا مس یوز بھی کو نہ کرنا شروع کر دے. کیا مولا نے فرمایا ہے کہ عذر قبول کرو اور عذر نہیں کرو تو عذر تلاش کرو، تو اب میں کچھ بھی کرتا رہا ہوں. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ہر چیز کے لیے ایک صراط مستقیم ہے. امام نے کہا کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے علاقے میں شیعہ بہت ہیں تو کیا ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں مولا ایسا بھی نہیں ہے، کم ہے. امام نے فرمایا کہ بس پھر نہ کہو کہ تمہارے علاقے میں ہمارے بہت شیعہ ہیں. خالی شیعہ آبادی بنا لینے سے کوئی شیعہ نہیں ہو جاتا. ہاں وہ کردار، امام نے کہا کہ یہ کردار ہے اس کا یا نہیں ہے. سبحان اللہ. یہاں سے وہاں تک ایک مل کر حسینی حیدری صلوات بھیجے گا اس صفت کو حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ. تو یہ ہے اس ولایت کو ماننے کا مطلب. اہل بیت النبوہ سے قربت کا مطلب یہ ساری صفات کو اپنانا ہے.